السلام علیکم جی. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے علامہ اقبال کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا فرسٹ چیپٹر ڈسکس کیا تھا، جس میں اقبال کا کور آرگومنٹ یہ تھا کہ ریلیجیس ایکسپیرینس از دا ویلڈ فارم آف نالج، اور سائنس اس کو ڈینائی کرتی ہے. اقبال نے کہا کہ جب ایک ہی ایونٹ، ایک ہی طرح کی فیلنگز ڈفرینٹ جگہوں پر، ڈفرینٹ سویلائزیشنز میں، ڈفرینٹ کلچرز میں، ڈفرینٹ ٹائمز میں اگر رپورٹ کی جاتی ہیں تو سائنٹسٹس کو انہیں ایز اے ڈیٹا لینا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اسے فینٹیسی کہہ دیں اور جسٹ ایکسپیرینس کہہ دیں یا فیلنگز کا نام دے دیں. اقبال نے کہا کہ یہ ویلڈ فارم آف نالج ہے. جس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے آپ چیزوں کو سنتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے اندر ایک دنیا ہوتی ہے اور اس کی ایک آواز ہوتی ہے جو انسان پرسنلی فیل کر سکتا ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا، چاہے وہ اس کو ٹرانسفر کر پائے دوسرے شخص تک یا نہ کر پائے. یہ چیز اس کو فالس نہیں بنا دیتی، غلط نہیں بنا دیتی. وہ ایکسپیرینس ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ریئل ایکسپیرینس ہوتا ہے. اقبال کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ جب اقبال نے کہا ریلیجیس ایکسپیرینس ویلڈ فارم آف نالج ہے، تو سوال آتا ہے کہ کون سا والا ریلیجیس ایکسپیرینس، کون سے مذہب کا ریلیجیس ایکسپیرینس، کون سے خدا کا ایکسپیرینس. کیونکہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، بلینز آف لوگ ہیں اور ملینز آف مسٹکس ہیں، سب نے مختلف ٹائمز میں رپورٹ کی ہیں اس طرح کی فیلنگز. تو کیسے اس بات کا تعین ہوگا کہ آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے خدا کو وہ ریئل ایکسپیرینس تھا، نہ کہ وہ آپ کی امیجنیشن تھی، نہ کہ وہ کوئی سپرسٹیشن تھی، نہ کہ وہ سیلف ڈسیپشن تھی. تو یہاں پر کوئی ایک ایسا ٹیسٹ ہونا چاہیے جس کے ذریعے یہ اس بات کا فیصلہ کیا جا سکے، اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ ریئل ایکسپیرینس آف گاڈ تھا. تو اقبال کو اندازہ تھا کہ فرسٹ چیپٹر میں جو انہوں نے آرگومنٹ دیا ہے وہ بھی ناکافی ہے ایک ایسے شخص کو کنونس کرنے کے لیے جو کہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ ریلیجیس ایکسپیرینس ریئل فارم آف نالج ہے. تو اقبال نے دوسرے چیپٹر میں، جس کا نام ہے دا فلاسافیکل ٹیسٹ آف ریولیشنز آف ریلیجیس ایکسپیرینس، اس میں ایک ایسا ٹیسٹ دیا ہے کہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے خدا کا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ ریئل ہے یا نہیں. سمپل سا آئیڈیا ہے کہ فلاسافیکل ٹیسٹ ہے جس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے ایکسپیرینس پہ، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپیرینس آپ نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اقبال نے یہ جو فلاسافیکل ٹیسٹ دیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سائنٹیفک ٹیسٹ کو سمجھتے ہیں. سائنٹیفک ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب کوئی سائنٹسٹ ایک کلیم کرتا ہے اور باقی سائنٹسٹ اسی کلیم کو لے کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں لیب کے اندر اور پھر کنکلوژن کو چیلنج کرتے ہیں، اور اگر وہ کلیم سروائیو کر جائے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ریلیجیس ایکسپیرینس کو لیب کے اندر ٹیسٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹیبل نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ فلاسافیکل ٹیسٹ موجود ہے اور اقبال اس کے لیے 3 انڈیکیٹرز دیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسپیرینس رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ کوئی نوویلٹی تو نہیں ہے، وہ کوئی یونیک سا ایکسپیرینس تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چیز کبھی ہسٹری میں رپورٹ ہی نہیں ہوئی، کسی کلچر میں، کسی مذہب میں، کسی مسٹک نے وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. یہ اس کلیم کی کریڈیبلٹی کو تھوڑا سا مشکوک بنا دیتا ہے. جینوئن ریلیجیس ایکسپیرینس کو ٹیسٹ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ایکسپیرینس رپورٹ کیا جا رہا ہے کیا وہ ریزن کے ساتھ الائن کرتا بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ایک جینوئن ریلیجیس ایکسپیرینس جو ہوگا وہ کبھی بھی فنڈامنٹلی ارریشنل نہیں ہو سکتا، وہ ایول کی طرف نہیں جانے کا کہہ سکتا آپ کو. مثال کے طور پر کوئی ایسے ایکسپیرینس جو مانسٹرس ہے مورلی، اور کوئی شخص رپورٹ کر رہا ہے اس کو کہ خدا نے مجھے یہ کرنے کو کہا ہے جو کہ ایول ہے ان نیچر، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیجیس ایکسپیرینس جینوئن نہیں ہے، وہ اس کی سیلف ڈسیپشن ہے، وہ اس کی امیجنیشن ہے، وہ اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہے. یہ ریلیجیس ایکسپیرینس اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا. اقبال کے نزدیک ریلیجیس ایکسپیرینس کو ٹیسٹ کرنے کا تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو شخص ریلیجیس ایکسپیرینس کو رپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں یا پھر اس کے ارد گرد لوگوں کی زندگی میں دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس ریلیجیس ایکسپیرینس سے. کیونکہ ایک جینوئن ریلیجیس ایکسپیرینس کبھی بھی وائلنس پر نہیں اکسا سکتا، کسی ایول چیز پر نہیں اکسا سکتا آپ کو. آپ کی زندگی میں اگر بہتری آئی ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے اس ایونٹ سے، تو پھر وہ جینوئن ریلیجیس ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، ورنہ پھر وہ اگین ریڈ فلیگ ہے اور اس ٹیسٹ کے مطابق وہ ریلیجیس ایکسپیرینس ریئل نہیں ہے. اقبال اس چیپٹر کو ایک ایسے پرابلم سے سٹارٹ کرتے ہیں جو بڑے بڑے ریلیجیس تھنکرز نے فیس کیا ہے. اور جب کوئی ریلیجیس ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ سرٹن ہے، وہ 100% شیور ہے کہ جو اس نے فیس کیا ہے، جو اس نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہسٹری میں ایسی ہزاروں ایگزامپلز پڑی ہوئی ہیں کہ جو کلیم کرتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے وہ بالکل غلط تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ٹیسٹ دس ریلیجیس ایکسپیرینس اگینسٹ سم تھنگ آؤٹ سائڈ آف دا ریلیجیس ایکسپیرینس اٹ سیلف.
تو اقبال کہتے ہیں کہ اسی لیے ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ریلیجیس ایکسپیرینس جو رپورٹ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ اقبال اس کوسچن کو اسکیپ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ آؤ میں بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کو۔ اقبال قرآن کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح قرآن کہتا ہے کہ آپ آبزرو کریں، ریفلیکٹ کریں، دنیا کو دیکھیں، پھر کنکلوژن ڈرا کریں۔ اور قرآن میں بار بار افلا تعقلون جیسی فریزز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اسلام ڈیزائن ہی اس طرح ہے کہ وہ فلسافیکل ٹیسٹ کی اسکروٹنی کو سروائیو کر سکے، اور یہ ہر مرتبہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اسلام کو۔ اس کے بعد اقبال ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے پروفیٹک ریلیجیس ایکسپیرینس۔ اقبال کیٹیگوریکلی مینشن کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے الہام، دوسرا ہوتا ہے وحی۔ الہام ہے کہ کوئی بھی سینٹ، کوئی بھی مسٹک جو کہ اسپریچولیٹی کی پیک پہ پہنچ گیا ہے اس کو گائیڈنس ملتی ہے، وہ اس کی پرسنل ہوتی ہے، اٹ از ناٹ بائنڈنگ آن اینی ون ایلس۔ جبکہ اس کے برعکس وحی جو ہے وہ یونیورسل ہوتی ہے، وہ صرف پروفٹ کے لیے نہیں ہوتی، وہ پرسنل نہیں ہوتی، اٹ از بائنڈنگ گائیڈنس فار آل آف ہیومینٹی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان دونوں کو مکس کرنا اسلامک انٹلیکچوئل ہسٹری کی سب سے بڑی غلطی رہا ہے۔ اس سے سوسائٹی میں کیوس پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ الہام کو وحی کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں تو اس سے کانٹراڈکٹری کلیمز پیدا ہوتے ہیں جو کہ اسلام کی جو انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز ہیں ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اقبال بالکل کلیئر ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ پروفیٹک ریویلیشن کے جو دروازے تھے وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے بعد بند کر دیے گئے ہیں۔ سو اب کوئی بھی سینٹ، کوئی بھی مسٹک کوئی ایکسپیرینس رپورٹ کرتا ہے تو وہ الہام ہو سکتا ہے، وہ اس کا پرسنل ہو سکتا ہے، وہ پوری ہیومینٹی کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یونیورسل گائیڈنس جو ہیومینٹی کے لیے تھی وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم نے دے دی ہے، وہ دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اور فلسافیکلی یہی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ جتنی بھی گائیڈنس انسانیت کو چاہیے تھی وہ مل چکی ہے۔ اس چیپٹر میں اقبال اسلام کو آؤٹ سائڈ اٹیکس سے ڈیفینڈ نہیں کر رہے، نہ ہی ایتھیسٹ سے، نہ ہی سائنٹسٹ سے، بلکہ اقبال زیادہ مشکل کام کر رہے ہیں۔ اقبال اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگینسٹ لیزی اسلام، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریلیجن از آل اباؤٹ بلائنڈ فیتھ، آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے دماغ نہیں یوز کر لینا۔ اقبال کہتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن اتنا زیادہ کمزور ہے کہ وہ ایک اسکروٹنی سروائیو نہیں کر سکتا۔ دو ورژنز ہیں، ایک وہ جہاں پر سوال کرنے کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، آپ سوال نہیں کر سکتے، اور دوسرا ورژن وہ ہے جو ہارڈسٹ کوسچنز لائک ہیومن ایگزسٹنس کو بھی انگیج کرتا ہے، اور وہ اسلام اسکروٹنی برداشت کرتا ہے، سائنس کی بھی اور فلاسفی کی بھی، اور ویک نہیں ہوتا، زیادہ اسٹرانگ بن کے سامنے آتا ہے دوبارہ۔ اقبال اس کو لاگو کرنا چاہ رہے ہیں، اقبال اس کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایبسنس آف ڈاؤٹ تو کوئی فیتھ نہ ہوا، یہ کیا کہ میرے ذہن میں سوالات ہی پیدا نہ ہوئے، میں خود کو اتنا اپنے دماغ کو بند کر دوں کہ سوال ہی پیدا نہ ہوں، یہ کوئی فیتھ تو نہیں ہے۔ اسے یہ جو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ آپ کے دماغ میں سوالات بھی پیدا نہ ہو جائیں، اور اگر پیدا ہو گئے ہیں تو آپ نے پوچھ لیے تو بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اقبال کہتے ہیں اور اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ آبزرو کریں، سوال کریں، ریزن انٹلیکٹ کو یوز کریں، دین کنکلوژن پہ پہنچیں۔ دنیا پر غور و فکر کرنے کو اور کیا مطلب ہے؟ افلا تعقلون کا کیا مطلب ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ اسکروٹنی کرتے ہیں اپنے مذہب کی اور پھر بھی وہ کھڑا رہتا ہے، تمام سوالات کے جوابات دیتا ہے، تب وہ ریئل مذہب ہے، ورنہ تو اس کی کوئی فاؤنڈیشنز ہی نہیں ہے، وہ تو خالی ہے۔ یہ تھا جی اقبال کا چیپٹر 2 آف دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ ملتے ہیں آپ سے چیپٹر 3 کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔